بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہا جاتا ہے کسی علاقے میں قحط سالی پیدا ہو گئی۔ اس قحط سالی کی لپیٹ میں نہ صرف انسان بلکہ چرند و پرند سب اس کا شکار ہو گئے۔ مویشی ملکان بھی پریشان تھے کہ وہ اپنے جانوروں کے لیے چارہ کہاں سے لائیں۔ اس دوران ایک مسجد کے مولوی نے جمعہ کے خطبہ میں نہایت یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر دریا کو بھی حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ خطبہ سننے والوں میں ایک چرواہا بھی موجود تھا۔ مولوی کی یہ بات اس کے دل میں اتر گئی اور اس بات پر اس کا یقین کامل ہو گیا۔ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد وہ سیدھا اپنے واپس ڈیرے پہ گیا اور ساری بکریاں کھول کر سیدھا دریا پر چلا گیا۔ اونچی آواز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا کو کہا کہ وہ اپنی بکریاں چروانے کے لیے دریا کے دوسرے کنارے پر جانا چاہتا ہے اور اس سے کہا کہ مجھے اپنے اوپر سے گزرنے دے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریوں کو لیا اور دریا پر چلتا ہوا دریا کو پار کر گیا۔ دریا کے دوسری طرف کا علاقہ گھاس سے بھرا ہوا تھا۔ درختوں کے پتے بھی صحیح سلامت اور ہرے بھرے تھے کیونکہ یہاں تک آنے کی کسی کو رسائی نہیں تھی۔ اس نے خوب اچھی طرح اپنی بکریوں کو سیر کروایا اور واپس لوٹ آیا۔ پھر اس کے بعد یہ اس کا معمول بن گیا کہ وہ بکریوں کو دریا کے پار چھوڑ کر واپس آ جاتا اور شام کو جا کر واپس لے آتا۔ اس کی بکریاں چونکہ پیٹ بھر کر تازہ گھاس کھاتی تھیں تو دن بدن صحت مند ہوتی جا رہی تھیں اور باقی سارے اہل علاقہ والوں کے جانور بھوک سے مر رہے تھے اور کچھ کے تو سوکھ کے ہڈی بن رہے تھے۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم اپنی بکریوں کو کون سی غذا کھلا رہے ہو جو پہلے سے بھی زیادہ موٹی تازی ہوتی جا رہی ہے؟ وہ سیدھا سادہ دل چرواہ انسان تھا۔ اس نے سارا ماجرا بتایا کہ جناب میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا پر چل پڑتا ہوں اور اپنی بکریوں کو بھی دریا کے دوسرے پار لے جاتا ہوں۔ تمام لوگوں میں سے کسی نے بھی اس کی اس بات پر یقین نہیں کیا کیونکہ ان کی نظر میں یہ بات ناقابل یقین تھی۔ تو یہ بات ہوتے ہوتے مولوی صاحب کے پاس جا پہنچی۔ مولوی صاحب نے چرواہے کو بلوایا اور اسے سارا ماجرا پوچھا۔ اس چرواہے نے مولوی صاحب کو ہی حوالہ بنایا اور کہنے لگا آپ نے ہی کہا تھا ایک جمعہ کے خطبے میں اور میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنے والا تھا۔ آپ نے جمعہ کے خطبے میں جو نسخہ بتایا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر دریا کو بھی حکم دو تو وہ بھی انکار نہیں کرتا۔ میں تو بس آپ کے بتائے نسخے پر ہی عمل کر رہا ہوں۔ مولوی صاحب حیرت سے اس چرواہے کے چہرے کو دیکھتے رہے اور مولوی صاحب نے بھی اس بات کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ بھائی صاحب ایسی باتیں تو ہم ہر جمعہ میں کرتے ہیں۔ ان باتوں کا فقط مقصد لوگوں کا ایمان مضبوط بنانا ہوتا ہے۔ مگر بکریوں والا ڈٹا رہا۔ میں تو بسم اللہ کہہ کر پانی پر چلتا ہوں اور بکریوں سمیت پانی پار کر جاتا ہوں۔ آخرکار مولوی صاحب نے صبح خود یہ تجربہ کرنے کی ٹھانی جسے دیکھنے چرواہے سمیت پورا علاقہ بھی آ گیا۔ مجمع زیادہ تھا۔ مولوی صاحب نے ایک دو بار سوچا کہ انکار کر دوں کہ کہیں ڈوب نہ جاؤں مگر وہ جو مولوی صاحب کو کندھے پر اٹھا کے لائے تھے ابھی بھی جوش و خروش سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے۔ آخرکار مولوی صاحب نے اپنے ڈر کو دور کرنے کے لیے ایک رسا منگوایا۔ پہلے اسے ایک درخت سے باندھا اور پھر اس کی مضبوطی دیکھنے کے بعد اپنی کمر کے ساتھ باندھا اور پھر ڈرتے ڈرتے ڈھیلا ڈھالا بسم اللہ پڑھا اور دریا پر چلنا شروع ہو گئے۔ مولوی صاحب تھوڑا سا ہی دریا کے اندر تک گئے تھے کہ مولوی صاحب پانی میں گر گئے اور ڈبکیاں کھانے لگے اور پانی کے بہاؤ کے ساتھ ہی بہنا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے اللہ اللہ کر کے رسی سے پکڑ کر مولوی کو باہر نکالا۔ مولوی صاحب کی اس حرکت نے چرواہے کو پریشان کر دیا کہ مولوی صاحب کی بسم اللہ کو یہ کیا ہو گیا کیونکہ اس کا یہ روز کا معمول تھا۔ مگر اس کے اپنے یقین میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور پھر ان کے پیچھے ہو لیا۔ وہ بڑے آرام سے دریا پر چلتا ہوا دریا کو پار کر گیا اور اپنی بکریوں کو دریا کے دوسرے کنارے چھوڑ کر واپس آ گیا۔ جب لوگوں نے اس کو پانی کے اوپر چلتے ہوئے دیکھا تو اس کو ولی اللہ سمجھنے لگے اور اس کے حق میں نعرے لگانے لگے مگر وہ اس سب سے بے نیاز سیدھا سادہ انسان تھا۔ وہ مولوی کے پاس گیا اور کہا مولوی صاحب میں آپ کی بسم اللہ کی تعریف سے کافی پریشان تھا مگر پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کی بسم اللہ کی بیماری کا پتہ چل گیا۔ اس چرواہے نے درخت کے ساتھ بندھی ہوئی رسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا یہ ہے وہ بیماری۔ آپ کی بسم اللہ کی برکت کو یہ رسا کھا گیا۔ آپ نے اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسے پر بھروسہ کیا تھا لہٰذا اللہ نے بھی آپ کو رسی کے حوالے کر دیا۔
وہ پھر چرواہا کہنے لگا، مولوی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہو، میں نے آپ کے منہ سے ہی سنا اور یقین کر لیا، اور میرے اللہ نے میرے یقین کی لاج رکھ لی، مگر آپ نے اللہ کا کلام سنا مگر یقین نہیں کیا، لہٰذا آپ کو اللہ نے رسوا کر دیا۔ محترم عزیز دوستوں، کچھ یہی حال ہمارا بھی ہے۔ ہماری نمازوں اور دعاؤں کا حال بھی یقین سے خالی ہے۔ اللہ پر بھروسہ اور کامل یقین ہونا چاہیے، تو زندگی بہت آسان ہے۔